GHQ حملہ کیس بانی PTI سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد ATC نے 100 سے زائد ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی شیخ رشید راشد شفیق مراد سعید حماد اظہر شہباز گل زرتاج گل پر بھی فرد جرم عائد جیل کی حدود سے سابق وزیر قانون راجہ بشارت گرفتار قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب گرفتار اڈیالہ جیل منتقل توشخانہ 2 کیس میں مسلسل غیر حاضری سابق خاتون اول بشرا بی بی کے وارنٹ گرفتاری جاری عدالت نے ملزمہ کے ضامن کو بھی نوٹس جاری کر دیا کیس کی سماعت اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے کی بشرا بی بی کو توشخانہ 2 کیس میں ضمانت منسوخی کی درخواست پر نوٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئندہ ہفتے جواب طلب کر لیا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے FIA کی درخواست پر سماعت کی بشرا بی بی ہائی کورٹ سے ملنے والی ضمانت کا غلط استعمال کر رہی ہیں ٹرائل کورٹ کی اکثر سماعتوں میں پیش نہیں ہو رہی پروسیکیوٹر کا موقف کراچی ایئرپورٹ کے قریب چینی قافلے پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کے ٹھکانے کا پتہ لگا لیا حملے کی تیاری PIB کالونی تھانے کی حدود پرانی سبزی منڈی میں کی گئی دہشت گرد 8 ماہ سے فلیٹ میں طالب علم بن کر رہ رہے تھے فلیٹ سے نقشہ DNA سیمپلز دھماکہ خیز مواد کے ذرات کپڑے اور بال مل گئے فلیٹ سے ایئرپورٹ اور دیگر مقامات کی ریکی کی جاتی رہی گرفتار ملزم اور ملزمہ سے مزید تفتیش جاری ہے 26ویں آئینی ترمیم جسٹس منصور علی شاہ نے درخواستوں پر سماعت کے لیے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھ دیا ججز کی تقرریوں کے لیے طلب کیا گیا جوڈیشل کمیشن کا 6 دسمبر کا اجلاس مؤخر کیا جائے چیف جسٹس 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دیں خط کا متن سپریم کورٹ میں PIA نجکاری روکنے کا حکم واپس جسٹس امین الدین کی سربراہی میں آئینی بینچ نے کیس نمٹا دیا ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا نجکاری کا عمل دوبارہ ہو رہا ہے PIA فلائٹ آپریشن پر پابندی بھی ختم جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے کہ دوبارہ نجکاری کے عمل میں اب شاید ریٹ زیادہ ملی ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا نجکاری پر اعتماد میں لینے کے لیے درخواست دائر کر دی تھی جسٹس جمال نے جواب دیا کہ عدالت اپنا اعتماد دیتی ہے نجکاری اچھے طریقے سے کریں سندھ ہائی کورٹ سے عارف الوی کو ریلیف مل گیا ہائی کورٹ نے عارف الوی کو کسی بھی مقدمے میں گرفتاری سے روک دیا عارف الوی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات طلب کرنے کے کیس میں صوبائی اور وفاقی حکومت کو نوٹس فریقین سے 12 دسمبر تک جواب طلب کر لیا بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر جوڈیشل کمیشن کے رکن بن گئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری عمر ایوب کی جگہ بیرسٹر گوہر اور شبلی فراز کی جگہ علی ظفر کو جوڈیشل کمیشن کا رکن بنایا گیا آل پارٹیز کانفرنس میں PTI کا شرکت سے انکار شرمناک ہے جو جماعت کے KP میں 12 سال سے اقتدار میں ہے اسے امن نہیں چاہیے وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری برس پڑی بولے کہ تمام تحریکیں تمام کارڈ پٹ گئے تو پشتون کارڈ کو لسانیت کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے علی امین گنڈاپور کو صوبے کے لوگوں کے مستقبل سے دلچسپی نہیں تو مستعفی ہو جائے ان کا کرسی پر بیٹھے رہنا پشتونوں کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہے جس کانفرنس کا آغاز کر رہا ہوں اس کا آغاز وزیر اعلیٰ کو کرنا چاہیے تھا علی امین گنڈاپور یہ کام نہیں کر سکے کرم میں امن کے لیے وزیر اعلیٰ کے پاس وقت ہی نہیں گورنر KP فیصل کریم کنڈی کی گنڈاپور لفظی گولہ باری صوبے کے حقوق کے لیے آج اکٹھے ہوئے ہیں وزیر اعظم سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز کے پاس جائیں گے ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے صوبے میں امن قائم کرنا تحریک انصاف کی APC میں عدم شرکت وفاقی وزیر امیر مقام کی تنقید کہا کہ جب کرم میں لاشیں گر رہی تھیں اس وقت گنڈاپور اسلام آباد پر چڑھائی کر رہے تھے اپنی ذات بات میں صوبے کے مفادات پہلے رکھیں گے امن اور خیبر پختونخوا کے لیے سب ایک پیج پر ہیں APC کے نام پر صوبے کا مسترد شدہ ٹولہ جمع ہوا APC سیاسی پوائنٹ اسکورنگ اور PTI کے خلاف بیانیہ بنانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے
اجلاس بلانا گورنر کا نہیں، منتخب حکومت کا مینڈیٹ ہے۔ گورنر اے پی سی کے بجائے وفاق کا نمائندہ ہونے کے ناطے مرکز سے بقایا جات لیں۔ گورنر صوبے کے چیف ایگزیکٹو بننے کی ایکٹنگ نہ کریں، مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کا فیصل کریم کنڈی کو جواب۔ حکومت دروازے بند نہ کرے، پی ٹی آئی ہر جگہ بات کرنے کو تیار ہے۔ شہباز شریف نے اسمبلی میں کہا کہ ہمارے ساتھ بیٹھے، اگلے دن بشرا بی بی گرفتار ہو گئیں۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی حکومت پر تنقید، بولے حکومت بانی پی ٹی آئی کو جھوٹا قرار دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنی سیاسی قوت کھو چکی، اس وقت پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مدرسہ رجسٹریشن بل کو قانونی شکل دینے کا معاملہ، حکومت کا آئندہ ہفتے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے پر غور۔ مدرسہ رجسٹریشن بل کی منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کا بل پر صدر کے دستخط نہ ہونے پر تحفظات کا اظہار۔ فضل الرحمان نے آئندہ کسی بھی قسم کا تعاون مدرسہ رجسٹریشن کی منظوری سے مشروط کر دیا۔ بلاول بھٹو کا حکومت کے اعلیٰ عہدیداران سے رابطہ، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جلد بلانے کی تجویز۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، وزیر اعظم کی ٹیکسیشن کو مؤثر اور تیز بنانے کی ہدایت، پیٹرول کی اسمگلنگ کے خلاف مزید سخت کارروائی کرنے کی بھی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن معاشی اصلاحات میں اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، فسکل سپیس بڑھانا خوشائند ہے۔ وزیر اعظم کا محصولات میں اضافے کے لیے ڈیٹا پر مبنی حکمت عملی پر بھی زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کا دورہ کیا، ریاض میں ون واٹر سمٹ میں شرکت کی۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی ہفتہ وار بریفنگ، کہا وزیر اعظم نے ریاض میں ون واٹر سمٹ اجلاس سے خطاب کیا۔ وزیر اعظم نے کانفرنس میں آبی تنازعات کے حل کے لیے علاقائی تعاون، ڈیٹا شیئرنگ کے لیے فریم ورک پر زور دیا۔ آپ کیسے وی پی این بند کرنے کے لیے ہدایات کر سکتے ہیں؟ پہلے آپ وی پی این کو غلط ثابت کریں، پھر بند کریں۔ پاکستان میں انٹرنیٹ کیوں سست ہے؟ اس پر کیا پالیسی ہے؟ سینیٹر انوشا رحمان کا انٹرنیٹ اور وی پی اینز کی بندش پر سینٹ قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی اجلاس میں مکالمہ۔ پیکا ایکٹ کے تحت وی پی این کو بند کر سکتے ہیں، ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ کا جواب۔ وزیر مملکت شیزہ فاطمہ نے کہا انٹرنیٹ سست ہونے کی کچھ تکنیکی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، انٹرنیٹ سپیڈ کم ہونے سے متعلق کوئی پالیسی نہیں۔ چیئرمین پی ٹی اے کا سپیڈ کم ہونے پر حکومت سے سوال۔ حکومتی پالیسیز کی بدولت ملک ترقی کر رہا ہے، مہنگائی 35% سے کم ہو کر 4.9 پر آ گئی۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس، کہا مہنگائی کا کم ہونا بطور قوم ہمارے لیے خوشی کی خبر ہے۔ مریم نواز پنجاب میں عوامی ریلیف کی تاریخ رقم کر رہی ہیں۔ شہباز شریف یا نون لیگ کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں، نون لیگ کی حکومت میں ملک ترقی کرتا ہے۔ معاشرے میں امن قائم کرنے میں پولیس کا اہم کردار ہے، امن کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا تقریب سے خطاب، کہا کہ پولیس کو جدید خطوط استوار کرنا ضروری ہے، نوجوانوں اور خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، ہم نے نوجوانوں کو میرٹ پر لیپ ٹاپس دیے۔ سندھ حکومت کا کسان دوست اقدام، موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے کسانوں کو آگاہی اور تربیت دینے کا فیصلہ کر لیا۔ سندھ کے 9 اضلاع میں پروگرام شروع کیے جائیں گے، منصوبے کے تحت 185 نئے واٹر کورسز بنیں گے۔ وزیر زراعت سردار محمد بخش مہر کہتے ہیں کسانوں کو 1 لاکھ ایکڑ پر سمارٹ سبسڈی دی جائے گی۔ 14,575 ہاریوں کو موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے آگاہی اور تربیت فراہم کریں گے۔ صدارتی کوارڈینیشن کے خلاف آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں مکمل شٹ ڈاؤن ہڑتال، کاروباری مراکز، بازار اور تعلیمی ادارے بند، سڑکوں پر ٹریفک بھی معطل۔ عوامی ایکشن کمیٹی کا کہنا ہے کہ صدارتی آرڈیننس کے خلاف احتجاجی مظاہروں میں درجنوں شہری گرفتار ہیں۔ ہڑتال اظہار رائے کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے ہے۔ میجر محمد اکرم نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔
صدر مملکت اور وزیر اعظم کا میجر محمد اکرم شہید کو خراج عقیدت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ میجر محمد اکرم شہید نے جرأت و بہادری کی لازوال مثال قائم کی۔ قوم کو پاک فوج کے شہداء اور ان کے اہل خانہ پر فخر ہے۔ صدر مملکت بولے، میجر محمد اکرم شہید نے وطن کے لیے عظیم قربانی پیش کی، شہداء کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں سمیت گجرات، جہلم اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.2 اور گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ کھاریا، جہلم، دینا، قصور اور گرد و نواح میں بھی زلزلہ محسوس کیا گیا۔ شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں، دفاتر اور دکانوں سے باہر نکل آئے۔ اسرائیل کے غزہ اور لبنان میں بربریت جاری۔ غزہ کے المواسی پناہ گزین کیمپ پر بمباری، شہداء کی تعداد 50 سے تجاوز کر گئی۔ خیموں میں آگ لگنے سے 20 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل کی جنگ بندی کے باوجود جنوبی لبنان میں بھی فضائی حملے، مزید 12 افراد شہید۔ اسرائیل کا لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے لانچنگ پیڈ کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ۔ چینی ہیکرز کے امریکہ پر وار۔ ہیکرز نے بڑی تعداد میں امریکی شہریوں کا میٹا ڈیٹا چوری کر لیا۔ وائٹ ہاؤس نے چینی ہیکنگ گروپ سے نمٹنا حکومت کی ترجیح قرار دے دیا۔ سالٹ ٹائفون نامی چینی ہیکنگ گروپ کی سائبر جاسوسی مہم میں امریکیوں کا میٹا ڈیٹا چوری ہوا، اعلیٰ امریکی عہدیدار نے دعویٰ کر دیا۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا معاملہ ڈیڈ لاک تاحال برقرار۔ بھارت کا پاکستان کرکٹ بورڈ کا پیش کردہ فارمولہ تسلیم کرنے سے انکار۔ آئی سی سی بورڈ میٹنگ ایک بار پھر ملتوی۔ چیمپئنز ٹرافی پر آئی سی سی اجلاس اب 7 دسمبر کو طلب۔ قومی ویمن فٹ بال ٹیم کا سعودی عرب ویمن فٹ بال ٹیم سے دوستانہ میچ۔ این او سی جاری ہونے کے بعد قومی ٹیم قطر روانہ۔ قومی ویمن کپتان ماریہ خان اور کھلاڑی یسرا خان لندن سے دوحہ پہنچیں گی۔ سعودی ویمن فٹ بال ٹیم سے دوستانہ میچ ہفتے کو کھیلا جائے گا۔ میچ کے بعد ٹیم 9 دسمبر کو وطن واپس پہنچے گی۔ اور بلوائیوں میں تیسرا T20، پاکستان کا ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ۔ بیٹنگ لائن پھر لڑکھڑا گئی۔ گرین شرٹس کے بیٹرز آج ناکامی کا شکار۔ اوپنرز چلے نہ مڈل آرڈر۔ پاکستان نے زمبابوے کو جیت کے لیے 133 رنز کا ہدف دے دیا۔ السلام علیکم، NTN نیوز کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں پلوشا محمود اور میں ہوں انویشا سلیم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات بھی شامل کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔